ہاتھ میں کڑا پہننا، دھاگا باندھنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے بالمقابل لے آؤ، سورۃ الفاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، چاروں کل پڑھو، قرآن کریم کی اور آیات پڑھو، اور اس میں پھٹکار کے اپنے پورے بدن کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لو۔ شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، لیکن یہ شفا کب ہوگی؟ جب آپ شہد کھائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے میڈیسن دیتا ہے، تو یہ کچھ زیادہ ہی سمجھداری دکھاتے ہوئے کوئی کاغذ لے کر اس کے اندر میڈیسن کو محفوظ کر کے موچی کے پاس جا کے اسے کہتا ہے اس کا تعویذ بنا دو، اور تعویذ بنوا کے گلے میں لٹکا لیتا ہے، بازو پہ باندھ لیتا ہے، یا دھاگے کے طور پر اسے ہاتھ میں باندھ لیتا ہے، تو کیا شفا ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ شفا ہوتی ہے دوا کھانے سے۔ ایسے ہی اللہ کے بندو، قرآن حکیم میں شفا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن شفا ہوگی قرآن مجید کو پڑھ کر شفا حاصل کرنے سے۔ قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے گھر والوں پر دم کیجئے، اس سے شفا ہوگی۔ باقی یہ طریقہ، ایک شخص آیا، اس نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کڑا کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ بیماری سے بچاؤ کے لیے میں نے پہنا ہے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا اسے اتار دو، اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، اور تیسری بات، اگر اسے پہنے پہنے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ایمان، عقیدہ، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ شیاطین الانس والجن کہتے ہیں جب تک انگوٹھی پہنے رکھے اس عقیدے کے ساتھ، یہ کڑا پہنے رکھے اس عقیدے کے ساتھ، دھاگا باندھے رکھے اس عقیدے کے ساتھ کہ جب تک یہ باندھے رکھوں گا، اگر باندھوں گا تو بیماری نہیں ہوگی، نظر بد سے، جادو جنات سے محفوظ رہوں گا، اسے کچھ نہیں کہنا۔ اور جو یہ اتارے اور اس سے خلاصی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی رگ دبا دینا، اسے چٹکیاں کاٹنا، تاکہ یہ دوبارہ شرک کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔